حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اس کا نام تھا قوم سمود۔ یہ قوم بھی قدیم عرب قبائل میں سے ایک قوم تھی، عرب کی قوموں میں سے، اور جو فصیح اور بلیغ عرب تھے ان میں سے یہ قوم سمود بھی تھی۔ یہ قوم سمود اسی قوم عاد کی اولاد میں سے تھی جن کو قوم عاد کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارم بھی کہا۔ یہ اسی ارم کی اولاد میں سے تھے اور ان کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ تمام انبیاء کی دعوت تھی کہ جو بھی نبی آتا تھا وہ اپنی قوم کو سب سے پہلے اسی چیز کی دعوت دیتا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اگر تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے تو دنیا اور آخرت میں فلاح پاؤ گے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو دنیا میں بھی تم پر عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی۔ یہ وہ قوم عاد جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، انہی کی آگے نسل میں سے جو لوگ بچے تھے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے قوم عاد میں سے، ان کی جو آگے نسل چلی تھی وہی قوم سمود تھی۔ عرب کے یہ قبائل تھے اور یہ ایسی قوم تھی جو بڑی مضبوط تھی اور ان کی عمریں بہت زیادہ لمبی تھی۔ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی لمبی عمر کے لوگ تھے کہ اگر ایک آدمی اپنا مٹی سے گھر بناتا اور وہ گھر اس کا پرانا ہو کر وہ سیدھا ہو کر گر جاتا لیکن وہ آدمی اس وقت بھی زندہ رہتا۔ بہت زیادہ لمبی عمریں تھیں ان کی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ یہ پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے تھے پہاڑوں کے اندر، اور اسی طرح مٹی کے بڑے مضبوط گھر بناتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو صلاحیت دی تھی، یعنی کہ یہ ایک کاریگر قوم تھی اور ہنرمند قوم تھی جو پہاڑوں میں تراش کر اپنے خوبصورت محلات اور گھر تیار کرتے تھے اور ان گھروں میں یہ رہتے تھے۔ یہ قوم سمود کس جگہ پر واقع ہے؟ تو یہ تبوک کے راستے پر حجاز اور تبوک کے درمیان میں قوم سمود واقع ہے۔ ان کے علاقے کا نام حجر ہے، جس بستی میں جس علاقے میں یہ رہتے تھے اس کو حجر کہتے ہیں۔ وَثَمُودَ الَّذِي جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ اس علاقے سے گزرے تو اس بستی کے قریب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قافلے کا پڑاؤ ڈالا، تو صحابہ کرام نے ان کنوؤں سے پانی لیا جن سے قوم سمود پانی لیا کرتی تھی، اور اس سے آٹا گوندا اور سالن کے لیے گوشت ڈال کر اس دیگیں چڑھائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیگوں کو انڈیل دیا جائے اور جو آٹا گوندا گیا ہے اس پانی سے وہ اونٹوں کو کھلا دیا جائے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا تھا، تو ہم عذاب والے علاقے میں رکنا نہیں چاہتے اور وہاں کی کوئی بھی چیز کھانا پینا نہیں چاہتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کرنے کا حکم فرمایا، تو صحابہ اکرام اپنے قافلے کے ساتھ آگے بڑھے، پھر اس کنویں پر پڑاؤ ڈالا جس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، تو اس سے پھر صحابہ اکرام نے پانی لیا جو خود بھی انہوں نے استعمال کیا اور اپنے جانوروں کے لیے بھی انہوں نے پانی وہاں سے بھرا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی تم کسی ایسے علاقے سے گزرو جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے تو تم اس علاقے سے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ
اور اس علاقے سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو اس علاقے میں داخل نہ ہو، اور اللہ سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسا عذاب ان قوموں پر آیا تھا کہ ہمارے اوپر بھی ہمارے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، تو وہی طریقہ کار جو سابقہ قوموں نے اپنایا تھا، قوم سمود نے بھی وہی طریقہ اپناتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہا کہ تم ایک جادوگر ہو، تم ساحر ہو اور تم نے ہمارے اوپر سحر کیا ہے، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمارے پاس کوئی نشانی لاؤ، کوئی علامت لاؤ۔ انہوں نے معجزات کا مطالبہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں واقعی اللہ کا نبی ہوں، اگر تم معجزات کا اور نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا، دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ معجزہ دکھائیں، آپ کو نشانی دکھائیں، لیکن اگر آپ اس نشانی کا اور اس معجزہ کا احترام نہ کر سکے اور اس کے باوجود بھی آپ اس دین پر ایمان نہ لائے جو میں لے کر آیا ہوں، تو اللہ کی طرف سے آپ پر سخت عذاب اور پکڑ آئے گی۔ تو اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا مطالبہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالے، اور وہ ایسی اونٹنی ہو کہ جو گابن ہو اور وہ ہمارے سامنے بچہ بھی جنے۔ اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر اسی طرح جس طرح انہوں نے شرائط رکھی تھی ایک اونٹنی کو پیدا فرمایا جو پہاڑ میں سے نکلی، اور وہ گابھن اونٹنی تھی، اور اس نے قوم کے سامنے ایک بچہ بھی جنا۔ یہ بہت بڑی جسامت والی اونٹنی تھی، اور یہ اس علاقے میں جو کنواں تھا اس کنویں کا پانی سارا پی جاتی تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے یہ فرمایا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیا کرے گی، اور ایک دن تم اپنے استعمال کے لیے اور اپنے دوسرے جانوروں کے استعمال کے لیے پانی بھرا کرو گے، یعنی باری باری تم پانی لیا کرو گے، ایک دن اونٹنی کی باری ہوگی اور ایک دن تمہاری پانی کی باری ہوگی۔ وہ قوم اپنے اگلے دن کے لیے بھی پانی اپنا اکٹھا بھر کے رکھ لیتی تھی، اور وہ اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی کہ اس سے ساری قوم سراب ہو جاتی تھی، ساری قوم اس کا دودھ پیتی تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے وہ معجزہ لے کر ان کو نشانی دکھائی جو حضرت صالح علیہ السلام کے ناقابل تردید دلیل تھی حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کی، لیکن اس دلیل کو دیکھ کر، اس آیت نشانی کو، معجزے کو دیکھ کر کچھ لوگ اس سے متاثر ہوئے جو ایمان لائے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بہت سارے ایسے لوگ بدبخت تھے جو اپنے کفر پر، اپنے عناد اور ہٹ دھرمی پر اڑے رہے، اور انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، الٹا حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف انہوں نے سازشیں کرنا شروع کی، اور انہوں نے یہ سازشیں کرنا شروع کی کہ ہم اونٹنی کو قتل کر دیں اور حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو بھی قتل کر دیں۔ ان لوگوں نے ایک پروگرام بنایا اور اس کے لیے مشورے کرنے شروع کیے۔ ان میں ایک بدبخت شخص تھا جس کا نام تھا قیدار یا مقدار، اور اسی طرح ایک شخص تھا مصدع۔ یہ دو بدبخت آدمی تھے جن کو آتا ہے کہ وہاں کی دو عورتیں تھیں، ایک عورت تھی بڑی مالدار تھی، اس نے اس قیدار سے یہ کہا تھا کہ اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو گے تو میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گی، اور اسی طرح دوسری عورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے مصدع نامی ایک شخص سے کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کو قتل کرو گے تو میری 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے جس سے تم چاہو گے میں تمہارا نکاح کر دوں گی۔ تو عورت کے لالچ میں ان بدبختوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور پھر انہوں نے اپنے بستی میں سے اور لوگوں کو بھی ساتھ شامل کیا، اور یہ ٹوٹل 9 لوگ ہو گئے جو اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن پاک میں بھی ان 9 آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ 9 لوگوں کی ایسی جماعت تھی جس نے دنیا میں فساد مچایا۔ یہ لوگ جب گھات لگا کر بیٹھے اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے، تو ان میں سے جو مصدع نامی شخص تھا، اس بدبخت نے اونٹنی کو تیر مارا، اور پھر باقی جو تھے وہ بھاگ کر گئے، اور انہوں نے اونٹنی کی، ایک آدمی نے، یہ جو قیدار نامی شخص تھا بدبخت، اس نے اس کی کونچیں کاٹی، اور اس کے بعد اونٹنی کو وار کر کے سب نے ایک ساتھ قتل کر دیا۔ اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ بھاگ کر ایک پہاڑی پر چڑھا،
اور وہ 3 بار وہاں بدکا بڑبڑایا، اس نے آواز نکالی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بدبخت قوم، تم نے اللہ رب العزت سے خود مطالبہ کر کے یہ اونٹنی نشانی کے طور پر لی تھی، اور میں نے تمہیں پہلے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر تم اللہ کی اس نشانی کا، اللہ کی اونٹنی کا تم احترام نہ کر سکے اور تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اب تم اس عذاب کے لیے، اس سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اب یہ لوگ مذاق اڑانے لگے اور حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، لائیں وہ عذاب، ہم انتظار میں ہیں جس کا تم اور تمہارا رب وعدہ کرتے ہیں کہ وہ عذاب تم پر آئے گا، لائیں وہ عذاب، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ جب تیسرا دن شروع ہوا تو یہ جو 3 دن ختم ہوئے، تو جب پہلا دن شروع ہوا تو ان کا چہرہ جو تھا وہ زرد ہو گیا، ان کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ پھر جب یہ شام کو یہ دن ختم ہوا اور اگلا دن چڑھا تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر اگلا دن جب سورج طلوع ہوا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، اور جب اگلے دن شام ہوئی، یعنی 3 دن یہ ان کے چہرے تبدیل ہوتے رہے۔ جب شام کا وقت ہوا تو وہ تیار ہو کے اپنے آپ کو خوشبو لگا کے بیٹھ گئے، کہتے ہیں کہ لائیں وہ عذاب جس کا تم وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح اور ان کے ماننے والوں کو اور ان کے اہل خانہ کو وہاں سے نجات دی، اور اللہ رب العزت نے پہلے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو ان پر پتھر برسائے اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر جو باقی قوم تھی جن کے چہرے تبدیل ہوتے رہے، 3 دفعہ ان کے چہروں کے رنگ تبدیل ہوئے، اس قوم کو اللہ رب العزت نے جب چوتھے دن کا سورج طلوع ہوا تو وہ آسمان سے ایک بڑی خطرناک اور ہیبت ناک چیخ آئی جس سے وہ تمام ہلاک ہو گئے، اور زمین پر بھی زلزلہ آیا۔ وہ جہاں کہیں بھی بیٹھے تھے، لیٹے تھے، کھڑے تھے، اسی جگہ وہ بت بن کے رہ گئے اور ان کی روحیں وہاں سے پرواز کر گئیں۔ اور قرآن پاک بھی یہ کہتا ہے کہ وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس برائی کی وجہ سے، ان کے اس عمل کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، کفر اور شرک کی وجہ سے، اور ان کی بت پرستی کی وجہ سے، حق کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے، وقت کے نبی کا انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العزت نے ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا۔ ان کے عذاب نازل ہونے کی یہی 3 وجہ تھی۔ ایک، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، دوسرے وقت کے نبی کے انکار کیا، ان کی بات کو قبول نہیں کیا، اور تیسرا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانی اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جیسے سورہ شمس میں بھی آتا ہے، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، کہ اللہ کے نبی نے ان سے یہ کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم اس کو اور اس کے پانی پینے کو چھوڑ دو اور اس کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ لیکن ان میں سے ایک بدبخت تھا جس نے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور جب اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا تو اللہ تعالیٰ کو ان کے بدلہ لینے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ یعنی اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو کسی سے کوئی انتقام کا ڈر نہیں ہے اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس قوم پر جب عذاب آیا تو لکھتے ہیں کہ اس میں ایک باندی تھی جو معذور تھی، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ اس وقت عذاب آنے کی وجہ سے اس کو چلنے کی طاقت ملی تو وہ وہاں سے بھاگی، اس بستی سے نکلی اور آگے ایک عرب کا قبیلہ آباد تھا، اس میں پہنچی، اور اس نے جا کے وہ سارا عذاب کا جو آنکھوں دیکھا حال تھا وہ ان کو بیان کیا، ان کو سنایا، اور پھر اس نے پانی کا مطالبہ کیا۔ جب انہوں نے پانی دیا تو وہ پانی اس نے پیا، اور پانی پی کر وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تھا، وہ اس وقت عذاب کی جگہ پر موجود نہیں تھا، وہ حرم میں تھا، لیکن جب وہ حرم سے نکلا تو وہ بھی اس عذاب کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ شریک تھا، وہ بھی کافر تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اس کے بعد پھر اس بستی سے نکلے اور وہ حرم میں چلے گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی باقی تمام زندگی حرم میں گزاری۔ حضرت صالح علیہ السلام جب اپنی قوم سے اور بستی سے نکل رہے تھے تو انہوں نے پھر ان سے یہ کہا، شکوہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا؟
یقیناً میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تھا اور تم نے اس بات سے انکار کیا، اب تم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے اس وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا، یعنی اللہ کے عذاب کو تم نے دیکھ لیا جس کو تم خود دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر جب غزوہ بدر میں مشرکین قتل کیے گئے اور ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا، اور بدر کے بعد جب قافلہ صحابہ اکرام کا واپس مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور آپ اس کنویں پر گئے، اور آپ نے ان مشرکین کو جو مقتول تھے اس کنویں میں پڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا کہ کیا تم نے وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ اور میں نے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو دیکھ لیا ہے، جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اللہ نے اسے سچ کر دکھایا ہے۔ تم وہ بدبخت قوم ہو جس نے اپنے نبی کو تکلیف دی ہے، تم نے اس وقت مجھے جھوٹا کہا جب لوگ مجھے سچا کہہ رہے تھے، تم نے اس وقت مجھے مکہ سے نکالا، میرے گھر سے نکالا جب مدینہ والے مجھے وطن میں اپنے جگہ دے رہے تھے اور امان دے رہے تھے، اور تم نے اس وقت میرے ساتھ لڑائی کی، میری مخالفت کی، جبکہ اہل مدینہ نے لوگوں نے میری مدد کی اور میرے ساتھ لڑنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، لشکر میں میرے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو تم ایک ایسی قوم ہو جس نے اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے مطالبے پر اللہ رب العزت سے وہ ایک نشانی طلب کی تھی جس کی قوم نے ناقدری کی اور اس کو ہلاک کر دیا، اور وہ قوم حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لائی، تو اللہ رب العزت نے انہیں عبرت کا نشان بنایا۔ اور یہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ اس سے پہلے قوم عاد کو بھی عذاب ہو چکا تھا، اس عذاب کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔